بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ گھر میں اکیلی تھیں۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی طرف گئے ہوئے تھے۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ شوہر کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد غم زدہ اور پریشان رہتی تھیں۔ ایک دن اسی پریشانی اور غم کے عالم میں اپنے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتی ہیں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں رو کر، اے میرے مولا، تو نے میرے سر سے شوہر کا سایہ اٹھا لیا، اگر تو مجھے اپنے شوہر کی نشانی عطا فرما دے، اے اللہ اگر تو مجھے اپنی رحمت کا ایک قطرہ عطا کر دے تو میری پریشانی دور ہو جائے گی، یہ جو غم ملا ہے یہ دور ہو جائے گا۔ آواز آئی رب ذوالجلال کی طرف سے، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے آمنہ، تو نے رحمت کے ایک قطرے کا سوال کیا تو رحمت کا ایک قطرہ تو میں نے آدم علیہ السلام کو دیا، اور اس رحمت کے ایک قطرے کی وجہ سے مسجود ملائکہ بن گئے، فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ رحمت کا ایک قطرہ تو میں نے نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور ان کی کشتی اتنے بڑے طوفان میں کنارے لگی، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی۔ رحمت کا ایک قطرہ تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا کیا، جس کی وجہ سے نمرود کی آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ رحمت کا ایک قطرہ تو میں نے اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی عطا کیا، جس کی وجہ سے ان کو چھری کے نیچے سے اٹھا لیا گیا، دمبا جنت سے بھیج کر اس کو ذبح کروایا گیا۔ رحمت کا ایک قطرہ تو میں نے ایوب علیہ السلام کو بھی عطا کیا، جس کی وجہ سے ان کی بیماری کو دور کیا، دوبارہ پھر ان کو صحت بھی دی، مال و دولت بھی پہلے سے زیادہ دیا۔ رحمت کا ایک قطرہ تو میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی عطا کیا، جس کی وجہ سے وہ دریا کے اوپر ڈنڈا مارتے ہیں راستہ بن جاتا ہے، پتھر پہ مارتے ہیں پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ رحمت کا ایک قطرہ تو میں نے عیسیٰ روح اللہ کو بھی عطا کیا، جس کی وجہ سے آسمانوں کے اوپر ان کو زندہ اٹھا لیا گیا۔ آمنہ، رحمت کا ایک قطرہ تو میں نے 1,24,000 نبیوں کو، ہر نبی کو میں نے یہ عطا فرمایا، اگر تیرے لال کو بھی رحمت کا یہ ایک قطرہ میں نے دینا ہے تو یہ تو امام الانبیاء ہے، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، اے آمنہ تجھے رحمت کا قطرہ نہیں دوں گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمتا للعالمین۔ اے نبی آخر الزمان کی ماں، ہم تجھے رحمت کا ایک قطرہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم تجھے وہ لال عطا فرمائیں گے جسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے۔ آدم علیہ السلام بھی آئے، پر دنیا میں بہار اتنی نہیں آئی۔ شیس علیہ السلام آئے، دنیا میں وہ بہار نہ آئی۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، دنیا میں ایسی بہار نہ آئی۔ ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، اسماعیل ذبیح اللہ دنیا میں تشریف لائے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے، پر وہ بہار نہ آئی جو بہار جب اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا، پھر جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی گود میں نور مصطفیٰ کا ظہور ہوا، پھر ایسی رحمت اللہ نے عطا فرمائی، پھر دنیا کے اندر بہار ہی بہار رہی، خزاں ختم ہو گئی۔ اسی لیے شاعر نے نقشہ بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، یہ نور مصطفیٰ کا ہی عکس تھا۔
نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یہ بھی نور مصطفیٰ کا ہی عکس تھا۔ سارے نبی جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھے۔ اور جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو پھر دنیا میں ایسی بہار آئی۔ اسی لیے شاعر نے نقشہ بیان فرمایا، کبھی مجنوں بن کے پھرا کو سہارا، کبھی بن کے مجنوں پھرا کو سہارا، کبھی لیلائے دل ربا بن کے آیا، کبھی لیلائے دل ربا بن کے آیا، کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل عیسیٰ، کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا، کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل عیسیٰ، کبھی یوسف مالکہ بن کے آیا۔ بہت گل کھلے تھے مگر اس چمن میں، بہت گل کھلے تھے مگر اس چمن میں، بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا، بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا آمنہ ایسی رحمت ایسی بہار آئے گی جہاں ذکر ہوگا میرے لال کا ذکر ہوگا، اذان میں میرا ذکر، اذان میں تیرے لال کا ذکر، قرآن میں میرا ذکر، قرآن میں تیرے لال کا ذکر، آسمانوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، زمین پر، آسمان پر، فرش پر، عرش پر، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرے لال کا بھی ذکر ہوگا۔ بلکہ تجھے ایسی رحمت عطا کروں گا دنیا کے اندر ذکر خیر ہی ہوتا رہے گا، دنیا میں بہار ہی آتی رہے گی اور کبھی ان کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو وقت بعد میں آئے گا وہ پہلے والے سے تیرے لال کے لیے، محبوب کے لیے افضل ہوگا۔ رب نے پھر ایسی بہار عطا فرمائی، دنیا میں ایسی بہار آئی، شاعر نے اس کا نقشہ بھی بیان فرمایا، محفل آقا دی گل بات ضروری ہے، محفل آقا دی گل بات ضروری ہے، جی میں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے میرا تے عقیدہ ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے سنیا دا عقیدہ ہے، او دا ذکر او دا چرچا دن رات ضروری ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی نور مصطفیٰ جب میرے شکم میں آیا میرے جسم سے خوشبو آنے لگی، عرب کی عورتوں نے، مکہ کی عورتوں نے، سردار مکہ حضرت عبد المطلب کو شکایت لگائی، آپ کی بہو بیوہ یہ خوشبوئیں لگاتی ہے، عرب کے رواج کے مطابق خوشبو لگانا منع ہے، اس کو سمجھاؤ خوشبو نہ لگایا کرے۔ حضرت عبد المطلب نے ایک دن بلایا، فرمایا بیٹا ادھر آؤ، آپ تشریف لے گئے، فرمایا بیوہ عورت کو عرب کے رواج کے مطابق خوشبو لگانا منع ہے، سنگار کرنا منع ہے، لہذا تو بیوہ عورت ہے خوشبو نہ لگایا کر۔ آپ عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے خوشبو کبھی نہیں لگائی، کبھی بازار نہیں گئی،
کبھی خرید و فروخت نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا پھر خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ عورتوں نے بتایا اس سے خوشبو آتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ نور مصطفیٰ میرے شکم عطر میں منتقل ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں بدن سے خوشبو آتی ہے، میرے تو پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، حتیٰ کہ جو تھوکتی ہوں زمین کے اوپر اس تھوک میں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا رنگ حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو مصطفیٰ کے پسینے میں رہ گئی۔